تو جناب بات ہو رہی تھی صحت کی، اور بات جب صحت کی ہوتی ہے تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو لے کے جانا پڑے گا 1400 سال پہلے. حدیث کا ایک مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کا میں بیشی معاف فرمائے، کہ 3 چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. یہاں پر یہ بات بتانی میں لازمی سمجھتا ہوں کہ یہ جو مین میڈ ریسرچ ہے کہ 8 گھنٹے سونا ہے، ٹھیک ہے، یہ مین میڈ ریسرچ ہے. اس کا تعلق شاید، اور میری ناقص عقل ہے یا میری ناقص انفارمیشن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے کامنٹ میں بتائیے گا، کہ یہ جو 8 گھنٹے کا کانسیپٹ ہے یہ مین میڈ آیا ہے. اب اگر ایک انسان 8 گھنٹے سو رہا ہے یار، تو زندگی کے اگر 60 سال تھے تو 20 سال تو سو کے گزار دیے. غلط ہے. دوسری بات، آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ اگر آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے سوتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو یو اسٹل فیل اے بٹ گروگی، ڈرینڈ. دوسری بات، آپ زیادہ کھا لیں، اگر آپ دوپہر میں لنچ کرتے ہیں، آپ کی جاب ہے، کہیں پہ کام کر رہے ہیں، لنچ کے بعد آپ ہلکے نہیں ہوتے، آپ اور ٹھس جاتے ہیں، آپ سست ہو جاتے ہیں، جبکہ کھانا کھانے کے بعد تو توانائی ملنی چاہیے. اس کا مطلب ہے 2 چیزیں: یا تو آپ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، یا آپ ضرورت سے زیادہ غلط چیز کھا رہے ہیں. میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جو چیز میں نے خود آزمائی، اس کا رزلٹ آیا، میں نے آپ تک پہنچائی. میں اپنے 24 گھنٹے میں 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا. پہلی بات، میں ایکٹیو رہتا ہوں اس کی وجہ سے. دوسری بات، میں بہت قلیل اماؤنٹ میں اپنا کھانا کھاتا ہوں اور ڈیوریشنز کے درمیان کھاتا ہوں. مستقل جگالی نہیں کرتا رہتا، جس کی وجہ سے انرجی لیول بڑھا رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ زیادہ کھا لیں گے تو یہ جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے، یہ آپ کی تھاٹس کو بہت زیادہ کیپٹیویٹ کر لے گا، آپ کے سب کانشیس کو، انکانشیس کو. اگر آپ چاہتے ہیں ایکٹیویٹی، آپ چاہتے ہیں آپ چاق و چوبند رہیں، تو آپ تھوڑا سا یہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ آپ سو کتنا زیادہ رہے ہیں، اور آپ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ تو نہیں کھا رہے. اگر ایسا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیجئے، بستر سے تھوڑا سا کنارہ کر لیجئے. یقین کیجئے دس از گوئنگ ٹو چینج یور انٹائر لائف 180 ڈگری کے اینگل پہ. تھینک یو.